وبمحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد، حضرات و حاضرین، ماہ رواں جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا عظمت اور عزت والا مہینہ ہے. اور یہ ماہ اپنے دوسرے عشرے میں جا رہا ہے، اور اس ماہ کی 15 تاریخ کو، جسے عربی زبان میں لیلۃ نصف شعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان کی درمیانی رات یا شعبان کی بیچ کی رات، 15ویں رات، جسے عرف عام میں ہم اپنی مقامی زبان میں شب برات کہتے ہیں. اس رات کا نام قرآن یا حدیث میں شب برات نہیں ہے، کیونکہ شب تو فارسی کا لفظ ہے، اس کا اسلامی ابتدائی لٹریچر ادب سے کوئی تعلق نہ ہے. اور برات عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بری ہونا، آزاد ہونا، بچ جانا، یعنی جہنم سے بچاؤ کی رات. یہ اس رات کا نام بر صغیر میں ہے.
چونکہ جب اس رات کے اہتمام کا آغاز ہوا تو بر صغیر کی زبان فارسی تھی، کیونکہ اس رات کے اہتمام کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 1200 سال بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1200 سال کی اسلامی تاریخ، اسلامی ثقافت اس رات کے اہتمام سے بالکل خالی ہے۔ اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو آج بھی جو لوگ عرب میں رہتے ہیں یا عرب میں جاتے ہیں وہ خوب دیکھ اور جان سکتے ہیں، بالخصوص عرب میں آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، جو اسلام کا جس جگہ سے چشمہ پھوٹا اور جو اسلام کا منبع ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آخری آرام گاہ ہے، جہاں سے اسلامی ثقافت، اسلامی مذہب، اسلامی تاریخ اپنے تواتر اور تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، وہاں اس رات کو کا اہتمام کرنے اور جو ہم بر صغیر میں اس رات کا حشر کر رہے ہیں، آپ کو ایسی کوئی چیز نہ مدینہ منورہ میں ملے گی، نہ مکہ مکرمہ میں ملے گی، نہ پورے عرب میں آپ کو کہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ جو کام آج ہم بر صغیر میں کر رہے ہیں اس رات کے متعلق یہ آپ کو عرب میں چیز ملتی ہو۔ لیکن میں اس کو بھی دلیل نہیں بناتا، یہ سمجھیے، میں اس کو بھی دلیل نہیں بناتا کہ ایک کام بر صغیر میں ہوتا ہے اور عرب میں نہیں ہوتا، اور ایک کام عرب میں ہوتا ہے تو بر صغیر میں نہیں ہوتا، میں اس کو بھی معیار نہیں بناتا اور نہ یہ کوئی چیز معیار ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ اسلام کے 1200 سال، آج 1445 سال ہو گئے ہیں ہجرت کو، یہ 1445 ہجری جا رہی ہے جس کا یہ شعبان مہینہ گزر رہا ہے، تو ہم 200-250 سال نکال دیں، پچھلے جو 1200 سال ہے اس میں دنیا کے کسی خطے پر جہاں مسلمان رہتے تھے، اسلامی حکومت تھی، وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی، ایسا کوئی اہتمام نہ تھا اس رات کے متعلق جو آج اس کا تصور موجود ہے، بلکہ آج تو ہم نے معراج کی رات اور یہ شب برات، ان کو تو ہم نے شعائر اسلامی میں شامل کر لیا ہے۔ جس طرح ہم عیدین کو مناتے ہیں، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو یا لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر یعنی رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ایک طاق 5 راتوں میں سے، وہ بھی شعائر اسلام ہے، کیونکہ اس کا وجود قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان گزارے تقریباً، اگر 2 ہجری میں چونکہ پہلا رمضان تھا، 9 رمضان آپ نے گزارے، تو لیلۃ القدر کا آپ نے خود اہتمام کیا، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے کیا، خلافت راشدہ میں ہوا، تابعین میں ہوا، تبع تابعین میں ہوا، ائمہ دین کی زندگی میں، فقہاء میں، تاریخ اسلام میں، پوری دنیا میں اس کا اہتمام ہوتا رہا۔ وہ ایک شرعی بات تھی اور وہ شاعر اسلامی بن گئی۔ شاعر کا ترجمہ آپ یہ سنیں، علامت، شاعر شناخت، کہ جس چیز کی ایک شناخت اسلام میں موجود ہو۔ تو لیکن آج ہم نے معراج کی رات کا اہتمام اور یہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کا اہتمام بھی ہم نے عیدین کی طرح، لیلۃ القدر کی طرح
ہم نے اس کو منانا اور اس کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ اچھا بھئی یہ اگر کوئی آپ میں سے کہے اچھا جی لوگ اس کو مناتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ عام طور پہ بات کی جاتی ہے، بھئی ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راہ پر ہمارے رہنما ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا پیمانہ اور کافر کا پیمانہ ایک نہیں ہے۔ ہمارے لیے پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کیا کہتی ہے، اس کے حبیب نے کیا کیا، یہ دو چیزیں پیمانہ ہیں، اور اس کے بعد خلفاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی، یہ اس کے بعد ہمارے لیے ایک ترازو، ایک پیمانہ اور پیمائش کا اللہ ہے۔ اگر کوئی چیز ان چیزوں کے مطابق نہیں اترتی اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر کریں، اگر اس چیز کا تصور ہمیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، اجماع امت میں نہیں ملتا اور اس کام کو ہم ثواب کی نیت سے کریں تو اس کو تو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، اور نہ اس کی کوئی بھلائی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی۔ تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، اس کی آخری آیت کا ترجمہ سن لیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں مختصراً کہ قیامت کے دن کافر کہیں گے یا اللہ کہ ہم تو اس کام کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ یہ تو بڑا اچھا کام تھا، ہم اس لیے کرتے تھے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ نبی کے پیمانے پہ پورا نہیں تھا، تم 1000 بار اسے اچھا سمجھ کر کرو تو ہم نے اس کو کیا کر دیا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ غاشیہ میں اس جیسی ایک آیت ملتی ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ کہیں گے کاش ہم تو اسے اچھا سمجھ کے کرتے تھے لیکن یہ تو ضائع کر دیا گیا۔ اچھا اس کو یعنی کتاب و سنت کی روح سے کہ ایک عمل منافی ہو، کتنا حسین ہو، کتنا خوبصورت ہو، اور ہم اسے ثواب کی نیت سے کریں کہ ثواب ملے گا، وہ ثواب کی بجائے الٹ دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں بھئی اگر کسی چیز کا وجود کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے تو اس پہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام میری شریعت میں جاری کیا اور میں نے اس کے بارے میں نہیں کہا تھا، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، مردود ہے وہ اللہ کے ہاں، اور وہ اسے دوزخ میں لے جائے گا بجائے اس کے کہ وہ اس کی نجات کا باعث بنے۔ او بھائی بھائیوں، فرائض اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں، ذمہ داریاں حقوق کے رنگ میں مسلمان پر اتنی ہیں، اگر وہی اس کو ادا کر لے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ دوسری قوموں کی نقل اتارنا، یہ تو ہندوؤں کی ایک نقل ہے جو ہم اتار رہے ہیں۔ اور پھر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو ہماری طبیعتیں قبول بڑی جلد کرتی، کیونکہ نیکی اکثر کھردری ہوتی ہے، نیکی اکثر کھردری ہوتی ہے، وہ اتنی دلکش نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں فجر کے وقت اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر اندھیرے میں چل کے مسجد میں آنا، یہ ایک مشکل کام ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے۔ روزہ سارا دن بھوک پیاس میں رہنا اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے۔
تو یہ چیزیں جاذب نظر ہوتی ہیں اور اس کو بڑی جلد ہماری طبیعتیں قبول کرتی. یہ بچوں کا کھیل، جو چراغاں، آتش بازی، یہ پٹاخے چلانا، یہ شور و غل، یہ پتنگ بازی، یا جو ہم کرتے ہیں اس رات کو منانے کے لیے، اب تو اونچی اونچی آواز سے ڈیک لگا کر گانے بجائے جاتے ہیں بازاروں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں. چونکہ ہماری طبیعت ان چیزوں کو سننے کی عادی ہے اور ہم بڑی جلد اس کو لیا ہم نے. بیاہ شادی کے رسم و رواج دیکھ لیں، کتنی جلد ہندوؤں سے ہم نے اس کو قبول کیا. اور اب ہم کہتے ہیں بھی ہم رسم نہیں چھوڑ سکتے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، خاندان میں سر اٹھا کے چلنے کا مسئلہ ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو چیزیں نا، لوگ کیا کہیں گے، یہاں آ کر ہمارے ایمان کی پیمائش اور آزمائش ہوتی ہے. اندر سے تکڑا ہوا آدمی اپنے ایمان کی طاقت میں، وہ کہتا لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اللہ رسول کا یہ حکم میں یہ کروں گا. اب ہم میں 1% بھی لوگ اس درجے پہ بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں. چونکہ بر صغیر کا یہ مزاج ہے. جو نکاح پہ دیکھ لیں، شادی پہ دیکھ لیں، عقیقے پہ دیکھ لیں، یا کوئی بھی رسم ہمارے درمیان ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، اور اسلام کے بڑے بڑے فریضوں کو چھوڑنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اندر کے پکے مسلمان نہیں ہیں، اور کتاب و سنت کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے. اور یہ قرب قیامت ہے، علم کا اٹھ جانا. بھئی صحابہ سارے خطیب اور معلم نہیں تھے، سارے واعظین نہیں تھے، سارے قاضی نہیں تھے، لیکن ہر صحابی ایک روشن چراغ تھا ہدایت کا. ہر صحابی ایک علم کا مینارہ تھا. ہر صحابی، اس کے پاس دین کا کامل مکمل علم ہوتا تھا. وہ ایک حدیث کی تلاش کے لیے مدینے سے دمشق پہنچتا تھا. حضور کے ایک فرمان کی تلاش میں وہ مدینے سے بغداد پہنچتا تھا. میں نے ایک دن چھوٹا سا واقعہ بیان کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس، نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی. اور ان کے متعلق معروف ہے کہ ان کا رنگ بڑا سرخ تھا، قد بڑا دراز تھا، بڑے خوش لباس تھے، بڑے حسین تھے، اور ہر وقت بڑے صاف ستھرے خوشبو لگا کر رہتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ بھی تھا، اور حضور کے ساتھ رہتے تھے. بلکہ حضور نے ایک دن ان کی خدمت دیکھ کر کہا، عبداللہ ادھر آؤ، دعا دوں تمہیں میں. ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اللہم فقہہ فی القرآن، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ دے دے. اور آج تفسیر میں سب سے معتبر قول عبداللہ بن عباس کا ہوتا ہے. اختلاف آ جائے نا تو تفسیر کے مفہوم کو سمجھنے میں، تو پھر کہتے ہیں دیکھو بھئی عبداللہ بن عباس نے کیا کہا اس بات میں، رضی اللہ عنہ. یعنی اس درجے کے آدمی تھے اور حضور کے اہل بھی تھے، بڑی شان تھی ان کی. حضور دنیا سے چلے گئے، انہیں پتہ چلا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حضور کا فرمان ہے دین کے بارے میں جس کی مجھے خبر نہیں ہے، جس کی مجھے خبر نہیں. اچھا لباس پہنا، جیسے میں نے عرض کیا وہ خوش لباس، ویسے ہی خوش لباس تھے. وہ گئے دوپہر کا وقت مدینے کے بالائی علاقے میں، اور جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے میں سخت تیز ہوا چل رہی تھی. ریتلا علاقہ ہے، جب ہوا چلتی ہے آندھی کی تو پھر ریت اڑتی ہے، ہوا میں ریت اڑتی ہے. تو انہوں نے 1-2 بار اس صحابی کے گھر پہ دستک دی، وہ باہر نہ آئے.
تو دروازے سے ہٹ کر ایک طرف اپنی زمین پہ چادر بچھا لی اور وہاں بیٹھ گئے اس کے انتظار کے لیے. اپنے معمول کے مطابق وہ صحابی باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس اتنا بڑا آدمی اور اتنا قرآن کا بڑا عالم اور حضور کے چچا کا بیٹا میرے گھر کے سامنے چادر بچھا کر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. اسے بڑا تعجب ہوا، حیران ہوا، اور وہ شرمندے بھی ہوئے وہ شخص، اور بڑی منت سماجت کی. اے عبداللہ، تم دوپہر کے وقت میرے گھر کے سامنے زمین پہ چادر بچھائے اور تمہارے سر میں ریت اڑ اڑ کے پڑ رہی ہے، اٹ رہی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے جس کا مجھے علم نہیں. میں اس کو پوچھنے آیا تھا، میں نے دستک دی سنت کے مطابق، تم باہر نہ آئے تو میں تمہارے انتظار میں باہر بیٹھ گیا. تو وہ کہنے لگے اے عبداللہ، تم اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہو تو مجھے اپنے گھر بلا لیتے، کسی پیغام دینے والے کو دے کر مجھے یہاں بلا لیتے. فرمانے لگے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو اور پیغام بھیج کر تمہیں بلاؤں. میں نے اس کا ادب یہی سمجھا کہ چل کر تیرے دروازے پہ آؤں. اب تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی حدیث یا نبی کی بات ہم کر رہے ہوں تو ہمارا دل تنگ پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب لمبی بات کر رہے ہیں، ہمارے کام بڑے ہیں، ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں، ہماری تجارت کا گھاٹا پڑ رہا ہے، یہ کیا اتنی لمبی بات ہے؟ تو مزاج نہیں رہے. اور یہ مزاج تب بنتا ہے جب یہاں فکر ہو، یہاں فکر ہو، اور شریعت سے محبت کا تقاضا پھر ہوتا ہے. جب یہی نہیں ہے تو پھر یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جب فکر آخرت ہو تو بات لمبی ہو گئی. بات یہ کر رہا تھا کہ ہم جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بے طلب ہیں. بے طلبوں میں بے غرض ہو کر دین کا علم دینا یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے. بے طلبوں میں تو خیر، تو اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ نیا کام. تو یہ سارا نیا کام ہے. ایک مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، آثار مرفوعہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت بڑے عالم حدیث کے. وہ کہتے ہیں میں نے شب برات کا سارا مواد پڑھا، احادیث میں، شریعت کی روشنی میں میں نے سارا اس پہ بڑا کنگال کر دیکھا. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 1400 سال کی پچھلی تاریخ میں میں نے پورے آئینے سے دیکھا کہ نہ یہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں. 1200 سال تک اسلام کے لٹریچر میں مجھے کوئی چیز نہیں ملی. اگر ملی ہے تو یہ ملی کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے. اس رات کے اہتمام کا وجود اسلام کی کسی صحت کی سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ حنفی عالم دین لکھتے ہیں. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس کا اہتمام کرنا تھا اس وقت تو لوگ سو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر. کیا خوب بات کہی ہے مولانا عبدالحی حنفی، بہت بڑے عالم، کہ جس کا اہتمام کرنا تھا لیلۃ القدر کا اس دن لوگ سو گئے. جو بدعت کی رات تھی اس رات لوگ جاگ اٹھے. اچھا بھائی، یہ حنفی عالم دین لکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اہل حدیثوں کا مسئلہ. بھائی اہل حدیث کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام علماء کا مسئلہ ہے، اور علماء اس پہ متفق بھی ہیں. لیکن فرقہ بندی کی کیا کہوں، جن نے ہمیں یہاں تک مجبور کر دیا
کہ کسی بریلوی مکتبہ فکر کے ممبر سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ بھئی یہ جو شب برات کے متعلق ہمارے عقیدے ہیں، اس رات پتے جھڑتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور مردوں کی جنت جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، یا جو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی آپ بریلوی مکتبہ فکر کے ممبر سے نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ اہل حدیث کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے مولانا عبدالحی حنفی کی بات بتائی ہے آپ کو۔ اگر آج کے جمعے میں، جس کے بعد شب برات کی رات آ رہی ہے، متفقن علیہ مسئلہ ہو، ہر ممبر سے یہ بات نکلے، ہر محراب سے یہ بات گونجے، ہر گنبد سے یہ بات نکلے کہ سامعین کو بتایا جائے کہ بھئی خود بھی سمجھو، بچوں کو بھی سمجھاؤ، اسلام ایک سنجیدہ مذہب ہے، اس کے راہبر ایک سنجیدہ انسان تھے، خدا کی کتاب ایک سنجیدہ کتاب ہے، اور یہ چیز تو اسلام کے دامن میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ آواز نہیں ملے گی۔ اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ فرقہ بندی کا جن اتنا مضبوط ہے کہ ہم تو نماز کے وقت کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیں، آپ کسی بریلوی سے کہیں یہاں پہ 2:30 بجے ظہر نہ پڑھیں، 2 بجے پڑھ لیں، 1:45 پڑھ لیں۔ اہل حدیث سے کہیں 1 بجے نہ پڑھیں، 1:30 بجے، اتفاق نہیں ہوگا۔ اور یہاں لے کر باتیں کھینچ کھینچ کر اذان کا وقت آپ مقرر نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو اہل حدیث بانگ کہتے ہیں آپ نہ کہیں، اس وقت جو دیوبندی کہتے ہیں آپ نہ کہیں، اور اس ضد میں امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے اندر اضطراب ہوتا ہے کہ میں اس کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میری ہوئی کہ نہیں۔ اس کو پیچھے آئیں، پیچھے آئیں، پیچھے آئیں۔ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ اب سیاسی مسلک بن گئے، مذہب کی بنیاد پہ فرقے بن گئے، سیاست کی بنیاد پہ فرقے بن گئے، زبان کی بنیاد پہ فرقے بن گئے، وطن کی بنیاد پہ فرقے بن گئے، قوموں کی بنیاد پر بن گئے۔ جو اللہ نے ایک علامتی طور پر باتیں رکھی تھی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ برادریوں کے بت اتنے مضبوط ہو گئے۔ تو خیر، بات بہت دور نکل گئی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، میں تو اپنی بات بھی بھول گیا ہوں۔ تو خیر، یہاں سے چلے کہ اپنے دامن کو بدعات سے بچائیں۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جو کام حضور نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، اس پہ اجماع امت نہیں، اور ہم اس کو ثواب کی نیت سے کریں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہر جمعے کے دن یہ خطبہ پڑھتے تھے۔ یہ بات اتنی اہم تھی، اتنی اہم تھی دین کے اندر، کہ آپ جب جمعے کا خطبہ پڑھتے، میں نے پڑھا ہے نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، تعریف اللہ کے لیے، میں اس سے اس کی مدد مانگتا ہوں، میں اس سے بخشش مانگتا ہوں، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اسی پہ ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، خطبے کے اندر میں ان الفاظ پہ غور کر رہا تھا کہ یہاں ان الفاظ کی ضرورت کیا تھی؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اللہ کے نبی منبر پہ چڑھ کے یہ کہتے، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ دیکھو جی، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ سامعین میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں، میری بات دلکش ہو،
جاذب نظر ہو، دلوں کو کھینچے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کام کرتے کرتے اپنے نفس کے شر کو اس میں شامل نہ کر لوں۔ میرے نفس کا شر کیا ہے کہ میں اپنی عزت کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے اپنی بات اللہ کے نبی کی بات میں ملا نہ دوں، یا اپنے مسلک کی خاطر، اپنے مسلک کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں الفاظ کا چناؤ ایسا کروں جس میں میرے مسلک کی برتری ثابت ہو۔ یہ بھی نفس کا شر ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرے نفس کا شر ہے۔ یا میں جمعہ پڑھاتے پڑھاتے اپنے لیے ووٹ مانگنے لگوں، بھئی میں سب سے افضل ہوں، میں ممبر پہ ہوں، میں آپ کا بڑا ہوں، مجھے ووٹ دو۔ بات جمعے کی ہو رہی ہے، مجھے ووٹ دو۔ یہ بھی میرے نفس کا شر ہے۔ یا میں جمعہ پڑھاتے پڑھاتے دیکھوں اب لوگ میری طرف متوجہ ہیں، میں کہوں بھی چندہ دو اور وہ میری ذات کے لیے ہو اندر سے، یہ بھی میرے نفس کا شر ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ یا اللہ میں اپنے برے اعمال کی پناہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اما بعد، اما بعد، اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ میں تقریر کرتے کرتے رک جاؤں، کہوں بھئی ٹھہریے ذرا، ٹھہریے ٹھہریے، میں ایک پیغام دینے لگا ہوں، رک جاؤ بھئی رک جاؤ، میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں اما بعد، عربی میں کہتے ہیں اما بعد۔ آپ تقریر کرتے کرتے خطبہ پڑھتے کہتے اما بعد، رک جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ لوگوں بہترین بات میرے اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، لوگوں بدترین بات وہ ہے جو دین میں نئی داخل کی جائے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں نئی بات جو شامل کی جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دی جائے۔ اما بعد، میں پڑھتا ہوں نا ہر جمعے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ پڑھ کے کیا کہتا ہوں؟ پھر میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت قرآنی پڑھتا ہوں۔ اس خطبے کے پڑھنے کے بعد اگر ممبر پہ ہم کہیں کہ یہ بھی کام کرو ثواب کا ہے، دین میں وجود نہ ہو، یہ بھی کام کرو دین میں اس کا وجود نہ ہو، تو میری پکڑ پھر کیسی ہوگی؟ صرف میں اس لیے لوگوں کو راضی کروں کہ میرے مسلک کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اگر میں نے روکا تو میری پذیرائی کم ہو جائے گی، میری 1.5 انچ کی مسجد کے لوگ کم ہو جائیں گے۔ اگر یہ میری نیت ہے تو میں بھی اپنی خیر بناؤں۔ میں آپ پوچھنے کسی عالم دین سے، اس سے پوچھیں یہ جو ہو رہا ہے شب برات پہ ٹھیک ہے، کہے گا نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی اس کی ممبر پہ بھی اٹھ کر اس کی نفی کرو، نہیں کرے گا کوئی بھی۔ ایک آواز ہونا چاہیے، اہل علم کو، اہل دانش کو، اہل ممبر کو ایک آواز ہونا چاہیے برائی کے خلاف۔ اپنے مسلک پہ رہیں، لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک ہندو بھی اگر فلاحی کام کر رہا ہے تم بھی ایک اینٹ پکڑا دو، تمہارے لیے اجر ہوگا۔ اگر غیر مسلم آدمی وہ بیماروں کے لیے دوائی مہیا کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، اس کو ثواب ملے نہ ملے آپ کو ضرور ملے گا۔
اور بھائی نیکی پہ تعاون کریں. فرقے کی بنیاد پر نیکی کو، اگر اہل حدیث ایک نیک کام کرے تو بریلوی کہتا ہے یہ نیک نہیں ہے، جو بندی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نیک نہیں ہے. نیک کام وہ ہے جو میں بتاؤں. یہ جنگ ہے ہمارے درمیان، جس کا نتیجہ نکلا کہ عقل مند اور اہل علم نے مذہبی لوگوں کو کے متعلق فتوے دے دیے. یہ عقل والے نہیں، یہ علم والے نہیں، ان کے پاس بصیرت نہیں، یہ دانا نہیں. یہ لوگوں کو لڑاتے ہیں. ہمارے متعلق فتوے جاری ہوئے. اس لیے میری آواز ہے اس منبر سے، اللہ کے لیے اہل منبر اپنی ذمہ داریوں کو جانیں، لوگوں کو خیر کی طرف لائیں، کتاب و سنت کی طرف لائیں. اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. کتاب و سنت پہ تو کسی کو اختلاف، اس کی طرف لوگوں کو لائیں. ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے میں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اپنی بات کو پھر بند کرتا ہوں. ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دن نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر متوجہ ہوئے، آپ نے ایسا واز کیا، ایسا واز کیا کہ صحابہ ہم رونے لگے، ہمارے دل ڈرنے لگے. ایک صحابی اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے تو ایسا واز کیا ہے کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا واز کرتا ہے، کوئی ہمیں وصیت کر دے. آپ نے فرمایا لوگوں پھر یاد رکھنا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے نیک بادشاہوں کی اطاعت کرنا. میرے بعد تم بڑے اختلاف دیکھو گے، بڑے فتنے رونما ہوں گے. یہ اس کا مفہوم ہے، بڑے اختلاف ہوں گے، لیکن اختلافات زمانہ کے وقت اللہ کی کتاب اور میری سنت پہ قائم رہنا، بدعات سے بچ جانا، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی. یہ آپ نے سب سے بڑی وصیت انسانیت کو کی ہے. لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنا طریقہ. جب تک تم اس پہ قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس سے آگے نکلو گے تو گمراہی سینہ تانے کھڑی ہے، اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے اور تمہیں پکڑ کے دوزخ میں لے جائے گی. اب اس آیت کا ترجمہ سن لیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر کیا نسخہ ہے؟ فاتبعونی، میرے نبی کے طریقے پہ چلو. دنیا میں کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ اللہ نے شریعت اتاری، حضور کو شارع بنایا، آپ کی زندگی کی حفاظت کی، آپ کی روح کی بھی اور آپ کے جسم کی بھی حفاظت میرے اللہ نے کی. روح کی بھی اور جسم کی بھی، ذہن کی بھی اور دل کی بھی حفاظت کر کے اس درجے پہ بنا کر کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. لوگو، میں وہ ترجمہ شعر کاٹ کے ادھر لے آتا ہوں. لوگو، میرا نبی مظہر نور خدا ہے. یہ ترجمہ کر لو، میرا نبی مظہر نور خدا ہے. اگر اللہ کی ہدایت کا نور دیکھنا ہو تو وہ میرے نبی کی ذات اس کا مظہر ہے. اس میں تلاش کرو، دیکھو. اور اسی لیے آپ نے فرمایا من احبنی، من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضور سے پیار یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضور سے پیار آپ کے طریقے سے پیار ہے، آپ کی سنت سے پیار ہے، آپ کی ذات سے پیار ہے، آپ کی تعلیم سے پیار ہے، آپ کی شخصیت سے پیار ہے، آپ کی ذات سے پیار ہے، آپ کے عمل سے پیار ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.